अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज सब्द नवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाल्लाह पारा नंबर 29 सूरतुल खाका की आयत नंबर 1 का 24 तक की तिलावत, तर्जमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-हाक्कतु मल-हाक्कह। अल-हाक्कतु मल-हाक्कतु वमा अदराका मल-हाक्कह। कज़्ज़बत समूद व आदुम बिल-क़ारियह। अम्मा समूद फ़अहलिकू बित्ताग़ियह। व अम्मा आदुन फ़अहलिकू बिरीख़िन सरसरिन आतियतिन सख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमन फ़तरल कौम फ़ीहा स्वरआ कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन ख़ावियह। फ़हल तरा लहुम मिन बाक़ियह। वजाअ फ़िरऔनु वमन क़ब्लहु वल्मुअतफ़िकातु बिलख़ातियह। फ़असौ रसूल रब्बिहिम फ़अख़ज़हुम अख़ज़तर राबियह। इन्ना लम्मा तग़ल माउ हमलनाकुम फ़िल जारियति लिनजअलहा लकुम तज़किरतन व तइयहा उज़ुनुन वाहिया। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तुन वाहिदा वहुमिलतिल अर्दु वल जिबालु फदुक्कता दक्कतन वाहिदा। फ़यौमइज़िन वक़अतिल वाक़ियह वन्शक्कतिस समाउ फ़हिय यौमइज़िन वला वाहिया। वन्शक्कतिस समाउ फ़हिय यौमइज़िन वाहिया।
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ توردون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق اللہ العظیم. سورہ حاقہ مکی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اس میں 52 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. وہ حق ہونے والی، وہ حق ہونے والی، کیسی وہ حق ہونے والی، اور تم نے کیا جانا کیسی وہ حق ہونے والی. سمود اور عاد نے اس سخت صدمہ دینے والی کو جھٹلایا تو سمود تو ہلاک کیے گئے حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ سے، اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے. وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے لگاتار تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے گویا وہ کھجور کے ڈھونڈ یعنی کہ سوکھے تنے ہیں گرے ہوئے، تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو. اور فرعون اور اس سے اگلے اور الٹنے والی بستیاں خطا لائے تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا، تو اس نے انہیں بڑی چڑھی گرفت سے پکڑا. بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا کہ اسے تمہارے لیے یادگار کریں اور اسے محفوظ رکھے. وہ کان کے سن کر محفوظ رکھتا ہو. پھر جب سور پھونک دیا جائے ایک دم اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعتاً چورا کر دیے جائیں، وہ دن ہے کہ ہو پڑے گی وہ ہونے والی، اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن اس کا پتلا حال ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے. اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے. اس دن تم سب پیش ہوں گے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی. تو وہ جو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا لو میرے نامہ اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا. تو وہ من مانتے چین میں ہے بلند باغ میں جس کے خوشے جھکے ہوئے، کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا. معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا. اب اس کی تفسیر تسلسل سے سورہ حاقہ کی تفسیر اس کے ابتدا سے. سورہ حاقہ مکیہ ہے. اس میں 2 رکوع 52 آیتیں 256 کلمے 1423 حرف ہیں. یعنی قیامت جو حق و ثابت ہے اور اس کا وقوع یقینی و قطعی ہے جس میں کوئی شک نہیں. یعنی وہ نہایت عجیب و عظیم الشان ہے جس کے احوال اور شدائد تک فکر انسانی کا طائر پرواز نہیں کر سکتا. یعنی سخت ہولناک آواز سے چہار شنبہ تک آخر ماہ شوال میں نہایت تیز سردی کے موسم میں، یعنی ان دنوں میں
کہ موت نے انہیں ایسا ڈھا دیا۔ کہا گیا ہے کہ 8ویں روز جب صبح کو وہ سب لوگ ہلاک کیے 8ویں روز جب صبح کو وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے تو ہواؤں نے انہیں اڑا کر سمندر میں پھینک دیا اور ایک بھی باقی نہ رہا۔ اس سے بھی پہلی امتوں کے کفار نافرمانیوں کی شامت سے مثل قوم لوط کی بستیوں کے یہ سب افعال کبیہ و معاصی و شرک کے مرتکب ہوئے جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے، اور وہ درختوں، عمارتوں، پہاڑوں اور ہر چیز سے بلند ہو گیا تھا۔ یہ بیان طوفان نوح کا ہے علیہ السلام، جبکہ تم اپنے آبا کے اسلاب میں تھے، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ والوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے نجات دی اور باقیوں کو غرق کیا، یعنی مومنین کو نجات دینے اور کافروں کے ہلاک فرمانے کو کہ سبب عبرت و نصیحت و کام کی باتوں کو، تاکہ ان سے نفع اٹھائے، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی وہ نہایت کمزور ہوگا، باوجود اس کے کہ پہلے بہت مضبوط و مستحکم تھا، یعنی جن فرشتوں کا مسکن آسمان ہے وہ اس کے پھٹنے پر اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، پھر بحکم الہی اتر کر زمین کا احاطہ کریں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حاملین عرش آج کل 4 ہیں، روز قیامت ان کی تائید کے لیے 4 کا اور اضافہ کیا جائے گا، 8 ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اس سے ملائکہ کے 8 صفے مراد ہیں، جن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور حساب کے لیے یہ سمجھ لے گا کہ وہ نجات پانے والوں میں ہے، اور نہایت فرح و سرور کے ساتھ اپنی جماعت اور اپنے اہل و اقارب سے، یعنی مجھے دنیا میں یقین تھا کہ آخرت میں مجھ سے حساب لیا جائے گا کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں بآسانی لے سکیں، اور ان لوگوں سے کہا جائے گا، یعنی جو اعمال صالحہ کہ دنیا میں تم نے آخرت کے لیے کیے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک میاں تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقشہ قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہیں، اس کو دیکھیں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔